یہ 1952 ظفر اللہ قادیانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، اس نے کراچی کے نشتر پارک میں ایک جلسہ رکھا۔ اور اس جلسے کا عنوان زندہ اسلام۔ ارے ٹھیک تو ہے، آواز کیوں کر رہی؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو نیچے اتار دو، اس کو اتارو نیچے۔ 12واں امام کھڑا کر دیا ہے، اس کو اتارو نیچے۔ پہلے ہی ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹیں ہیں، ہم مزید کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم مزید کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ میری طرف ذرا متوجہ ہوں، ادھر چلمن سے ہم جھانکے، ادھر چلمن سے وہ جھانکے، لگا دو آگ چلمن کو، نہ ہم جھانکے نہ وہ جھانکے۔ آؤ آؤ قصہ خوانی کے بازار میں کچھ قصے آج میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آؤ کچھ تاریخ کے اوراق کو کھنگالنا چاہتا ہوں۔ آؤ غبار تلے دبے ہوئے وہ واقعات جن سے میرے نوجوان کو دور کر دیا گیا، آؤ سنو، آؤ کھرے اور کھوٹے کی پہچان پیدا کریں۔ آؤ میں بتاتا ہوں حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، عدل کدھر ہے، ظلم کدھر ہے، رات کدھر ہے، ارے دن کدھر ہے۔ ذرا پورے سماعتوں کو میری طرف متوجہ کریں، ہم نے تو مسئلہ سمجھانا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم ان اکابر کی موجودگی میں اکابر کے فرمودات کو سامنے رکھ کے اپنے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اپنے وجدان سے کہتا ہوں، علامہ کاشمیری کی رائے سے کہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جس طرح آج ہم اس پشاور کے قصہ خوانی بازار میں اکٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اپنے نبی کے دسترخوان پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اکٹھے ہوں گے، ختم نبوت والے نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، تم ہوگے، دریا بچھانے والا ہوگا، لائٹ لگانے والا ہوگا۔ آج 1400 سال بیت گئے میرے نبی کے زمانے سے۔ ذرا حق اور باطل کو سن، ذرا پہچان پیدا کر، اور لکھنے والے لکھ، تجھے بھی پتہ چلے اس وطن کا محب کون ہے، اس وطن کا غدار کون ہے، اس دین کا محافظ کون ہے، میرے نبی کا دشمن کون ہے، اہل بیت کا جھنڈا لہرانے والا کون ہے، یزید کی صفوں میں کھڑے ہونے والا کون ہے۔ ذرا مجھے چلنے دیجئے، مجھے آنے دیجئے اور آنکھ کھنگالنے دیجئے۔ ارے وہ دیکھو کراچی کے جہانگیر پارک میں ایک جلسہ ظفر اللہ قادیانی رکھتا ہے، جلسے کا عنوان کیا ہے؟ زندہ اسلام۔ میرے دوست ذرا توجہ مجھے دے دے، اپنی سرگوشیاں ختم کر دے، اپنے دل کے تار ذرا میرے ہاتھ میں دے دے۔ یہ رات کی خاموشی
تجھے بھی خاموش کرا دے، ذرا سماعتوں کو میرے حوالے کر دے، سن پھر تاریخ کا حصہ سن۔ وہ زندہ اسلام کے نام سے جہانگیر پارک کراچی میں اس ظفر اللہ نے 1952 میں ایک جلسہ رکھا، زندہ اسلام۔ کیا مطلب زندہ اسلام کا؟ ارے پشاور والو، ختم نبوت والو، اس کے پیچھے کتنا بڑا زہر چھپا ہوا ہے، میں یہی تو بتانے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے۔ یہ زندہ اسلام کیا مطلب؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو مرزا ملعون دین لایا ہے وہ زندہ اسلام ہے۔ نعوذ باللہ، جو محمد عربی دین لائے وہ مردہ اسلام ہو چکا ہے۔ یہ جلسے کا عنوان، یہ پینا فلیکس لگے، یہ اشتہار لگے، یہ کپڑے کے بینر لگے، یہ کراچی کے جہانگیر پارک میں اسٹیج سجا، یہ خواجہ ناظم الدین پاکستان کا وزیر اعظم، اس سے اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر ملے، وفد کی صورت میں ملے، اور اس سے کہا ارے ناظم الدین، یہ وزارت خارجہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو لگام دو، یہ ہمارے نبی کے دین کو مردہ اسلام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا میں بے بس ہوں، میں قادیانیوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی حکمران۔ آج تک مجھے جو ملا، کسی نے بھائی کہہ دیا، کسی نے قادیانیوں کے سامنے سر جھکا دیا، میرا ایک وزیر کہتا ہے اگر پاکستان کی معیشت کمزور ہے، یہ معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرت کا مسئلہ ہے، ہم میاں عاطف کو برداشت قادیانی کو نہیں کرتے، ہم عبدالسلام قادیانی کو برداشت نہیں کرتے۔ ارے میرے نوجوان کی آنکھوں میں دھول مت جھونک، تاریخ کو آلودہ مت کر، رب کعبہ کی قسم، آؤ تاریخ کا حصہ سنو۔ قادیانی کل بھی وطن کے غدار تھے، قادیانی آج بھی وطن کے غدار ہیں۔ وہ خواجہ ناظم الدین نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کراچی میں اس وقت ختم نبوت کے دفتر میں ہمارے امیر تھے مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ارے نہ چھیڑ سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وہ دیکھو مولانا لال حسین اختر آپ جیسے جیالوں کو اکٹھا کر کے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کراچی کے ختم نبوت کے دفتر میں۔ ہم زندہ ہوں اور اسلام کے نام پہ بننے والے وطن عزیز پاکستان میں میرے نبی کے دین کو مردہ اسلام کہا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نہیں ہونے دیا، اور ادھر جلسہ شروع ہوا۔ ادھر جلسے پہ ظفر اللہ وزیر خارجہ نے سارے ممالک کے سفیروں کو اکٹھا کیا۔ وزیر خارجہ جو تھا اسلام آباد نہیں ہوتا تھا، دارالخلافہ کراچی تھا۔ سارے وزیر اور سارے سفیر اسٹیج پہ اکٹھے، اور قادیانیوں کے حوالے مائک کر دیا گیا۔ یہ قادیانی جب کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے بات شروع کی۔ ادھر سے قادیانی نے ایک بات کی۔ میری گزارش اسٹیج پہ یہ باتیں نہیں کرے ساتھیا، معافی چاہتا ہوں، اسٹیج پہ ذرا مجھے توجہ بننے دیں۔ اسٹیج سے ایک قادیانی کھڑا ہوتا ہے، گفتگو شروع کرنے لگتا ہے۔ سامنے سے مولانا لال حسین اختر
عالمی مجلس ختم نبوت کراچی کے امیر کھڑے ہوتے ہیں اور اس قادیانی کو اسٹیج پہ پکارتے ہیں، اور قادیانی کتے، اگر تیری زبان سے میرے نبی کے خلاف ایک جملہ بھی نکلا، تیری زبان نکال کے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، اسٹیج پہ کچھ قادیانی اٹھے، وہ مولانا کے خلاف بھونکنے لگے۔ مولانا کے جیالے تو پہلے سے تیار تھے، وہ جو ختم نبوت کے ساتھی اسٹیج کے سامنے بیٹھے تھے، جہانگیر پارک کراچی میں بیٹھے تھے، وہ تو پہلے سے تیار تھے۔ ادھر سے اس قادیانی نے بدتمیزی کی، ادھر سے وہ جیالے سٹیج پہ چڑھے۔ آؤ وہ ختم نبوت کی تاریخ کی 10 جلدیں اٹھاؤ، شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب کی وہ تاریخ ختم نبوت 10 جلدوں میں چھپ چکی ہے، ذرا پڑھ تو صحیح، اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل تو صحیح، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے جب ختم نبوت کے جیالے سٹیج پہ چڑھے تو اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو پھر یہ نہیں پتا تھا ہم نے بھاگنا کس طرف ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ قصہ خانی کے ختم نبوت کے غیور ساتھیوں گواہ ہو جاؤ، یہ دھرتی گواہ ہو جائے، یہ 1952 کی سنا رہا ہوں، آج 2022 ہو چکا ہے، یہ 70 سال بیت گئے۔ آؤ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کو سلام پیش کرو۔ ارے اس دن سے لے کر آج تک پھر کبھی قادیانیوں کو جرت نہیں ہوئی وہ میرے نبی کے دین کو کبھی مردہ اسلام کہہ سکے۔ یہ عالمی مجلس ختم نبوت کا کردار ہے، یہ قادیانیوں کا کردار ہے۔ میرے عزیز، یہ 53 کی تحریک کی شروعات ہیں۔ یہ ظفر اللہ قادیانی اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، سفارت خانوں میں قادیانی بھرتی کر رہا ہے، اور ادھر سے تحریک عروج پہ آ رہی ہے۔ میرے اکابر جیلوں میں جا رہے ہیں، میں رحیم یار خان سے آیا ہوں، وہاں ایک مدرسہ ہے شمس العلوم، وہاں کے محترم آج دنیا سے چلے گئے مولانا شریف اللہ مولویانوی، انہوں نے مجھے خود سنایا جب 53 کی ختم نبوت کی تحریک عروج پہ تھی، ہم گرفتاریاں دے رہے تھے، تو پھر کیا ہو رہا تھا؟ رحیم یار خان سے جب ہم قافلے بھیجتے گرفتاری دینے کے لیے کراچی، ان کے بازو پر 100 روپے کا نوٹ باندھتے، نوٹ تعویذ بنا کے باندھتے، تاکہ جب وہاں پہنچے، جب انتظامیہ ان کی جیبیں خالی کر دے تو یہ تعویذ کہیں کام آئے۔ سنو، آؤ تاریخ کا حصہ سنو، وہ کراچی کی جیلوں میں ختم نبوت کے جیالوں کے لیے جگہ نہ بچی تو ان کو ٹرکوں میں لاد لاد کر کراچی سے 40 میل دور جنگلوں میں چھوڑنا شروع کر دیا جاتا۔ وہاں سے پھر ایک ختم نبوت کا جیالہ وہ 100 روپے کا نوٹ کھولتا، سب پہ کھانے پینے پہ خرچ کرتا، پھر دوسرا کھولتا، وہ خرچ کرتا، پھر تیسرا کھولتا، وہ خرچ کرتا۔ ارے 10,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، ماؤں کے لال یوں سڑکوں پہ تڑپتے ہیں۔ میرا موضوع آج 53 کی تحریک نہیں ہے، کبھی مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب عنوان 53 کی تحریک رکھیں، پھر میں آپ کو سناؤں گا وہ 10,000 نے قربانیاں کیسے دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔